تو آج میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو ڈیلی یہ مسئلہ سب کو نظر آتا ہے، پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بستر ناپاک ہو، ہے نا، ناپاک کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ کیا ناپاک بستر پر اگر لیٹیں یا سوئیں تو کیا وہ خود انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں پیش کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر سے ویڈیو دیکھ کر کے مسائل کو سمجھیں، لیکن ضرور سمجھیں۔ دیکھیں دوستوں، بستر ناپاک کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ یا تو بچے نے پیشاب کر دیا، اس وجہ سے بستر ناپاک ہو گیا، یا پھر رات بندہ سویا تھا اور گندے خواب آئے، اس وجہ سے احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا اور اس کا اثر بستر پہ نظر آیا، جس کی وجہ سے بستر ناپاک ہو گیا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر بیوی سے ہم بستری کر رہا تھا اور اس سے جو منی یا پھر جو چیز ناپاکی والی چیز ہے وہ بستر پر پڑ گیا، تو پھر ایسی کیفیت میں اس سے بھی بستر ہمارا ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نجاست یعنی وہ چیز جس سے بستر ناپاک ہوا ہے، اگر وہ سوکھی ہوئی چیز ہو، جیسے بچے نے پیشاب کر دیا، رات کو پیشاب کیا تھا، صبح دیکھا کہ وہ پیشاب سوکھ چکا ہے، وہ نجاست سوکھ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ نجاست ہو گئی، اور دوسری طرح کی نجاست ہے کہ وہ نجاست گیلی نجاست ہے، یعنی بچے نے ابھی پیشاب کیا ہے اور وہ بستر ابھی مکمل طور پر گیلا ہے۔ اگر اس بستر پہ کوئی شخص سو لے تو اس کا کیا حکم ہے، پہلے آپ جان لیں۔ دیکھیں دوستوں، اگر نجاست گیلا میں ہے یا دکھنے میں آتا ہے، دکھنے میں جیسے بچے نے پخانہ کر دیا یا گوبر بستر پہ پڑ گیا، تو یہ ایک ایسی نجاست ہے جو دکھنے میں آتی ہے نا، اور جو گیلا بھی ہے۔ تو اگر ایسی نجاست پر کوئی بندہ سویا اور کپڑے میں وہ نجاست لگ گئی، ہے نا، جیسے پیشاب بچے نے کیا تھا اور اسی پیشاب کی جگہ پر بندہ سویا اور کپڑے میں اس کا اثر مکمل طور پر ظاہر ہو گیا، کپڑا بھیگ گیا، تو جتنی دور تک کپڑا بھیگا ہے اتنی جگہ کو دھونا ضروری ہوگا، اتنی جگہ وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر بچے نے پیشاب کر دیا تھا، وہ پیشاب ابھی گیلا ہے، لیکن اس پیشاب کے اوپر اتنا موٹا بچھونا یا پھر اتنا موٹا کپڑا رکھ دیا ہے جس سے وہ پیشاب کے گیلے پن کو اوپر والے کپڑے، جو موٹا کپڑا رکھ بچھا دیا ہے، وہ گیلا پن اس کپڑے کو پار کر کے نہیں آ رہا ہے اور کپڑے میں جو بندہ پہنا ہوا ہے اس پر نہیں اثر اپنا چھوڑ رہا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں کوئی حرج نہیں ہے، بندہ ناپاک نہیں ہوگا۔ نجاست کا اثر اگر بندہ جو کپڑا پہنا ہے اس پر ظاہر ہو جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا، ورنہ ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس نجاست کی طرف آتے ہیں جو نجاست دکھنے میں نہ آئے، جو نجاست سوکھی نجاست ہو۔ جیسے بچے نے پیشاب رات میں کیا اور صبح دیکھا کہ وہ پیشاب کا اثر مکمل طور پر سوکھ چکا ہے، پیشاب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پر پیشاب بچے نے کیا ہے، یا احتلام رات میں ہوا اور اس طور پر احتلام سوکھ چکا ہے، منی سوکھ چکی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوا تھا۔ اسی طرح سے بیوی سے ہم بستری کیا اور بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد منی جو بستر میں لگا وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پر کچھ لگا ہے، کچھ اثر ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اگر سوکھی نجاست پر کوئی شخص سو جائے یا پھر اس جگہ پر بیٹھ جائے تو اس سے جو بندہ کپڑا پہنا ہوا ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، ایک بات اس میں بھی ہے کہ اگر بندہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کپڑا تھوڑا گیلا ہے، نجاست تو سوکھی ہے، جیسے بچے نے پیشاب کر دیا یا پھر منی گری ہوئی تھی بستر پہ اور وہ منی مکمل طور پر سوکھ چکا تھا، لیکن جو بندہ کپڑا پہنا ہوا ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے یا پھر لنگی ہے، وہ پہنا ہوا ہے وہ تھوڑا گیلا ہے اور اسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پر بچے نے پیشاب کیا اور وہ پیشاب سوکھ گیا، تو پھر ایسی کیفیت میں ظاہر سی بات ہے یہ بندہ جو گیلا کپڑا پہنا ہوا ہے وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ گندگی کا اثر کپڑے پر آ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اتنی جگہ پر دھونا ضروری ہوگا جتنی جگہ پہ اس بندے کا کپڑا گیلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیلی
پیش آنے والے مسائل ہے، اس پر توجہ ہمیں آپ کو ضرور دینا چاہیے۔ یہ ضروری مسائل ہیں، آپ دھیان سے ویڈیو کو دیکھ کر کے سمجھ جائیے، اور اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم مسائل معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔